بھارت کی انتہا پسند حکومت مسلسل پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہے، مگر یہاں میں بھارت کو ایک بات یاد کرا دوں کہ مودی سرکار کو 27 فروری 2019 کا دن تو یاد ہی ہوگا نا، جب بھارت کی پاکستان کے خلاف رات کی سازش کا جواب دن کی روشنی میں دیا گیا۔ پاکستانی فضائیہ نے نہ تو صرف 2 بھارت کے جہازوں کو تباہ کر دیا بلکہ ابھی نندن کو بھی گرفتار کیا، پھر بھارت کو فینٹاسٹک چائے تو یاد ہوگی نا ابھی تک۔ اسے میں نے مودی سرکار کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کے پیٹ میں جو پاکستان کے متعلق درد ہے اس کا حل پھکی ہے وہ کھائیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی خاص بات بتانے جا رہا ہوں، خطرناک بھی ہے، تشویشناک بھی ہے۔ بھارت ایک بار پھر پاکستان کے خلاف خطرناک منصوبہ بندی شروع کر چکا ہے، بلکہ بڑی آگے کی سٹیج تک جا چکا ہے۔ آنے والے چند ہفتے انتہائی اہم ہیں۔ بھارت پاکستان میں اب نئے طریقے کے الزامات لگا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں کشمیری عسکریت پسند مودی سرکار کو پریشان کر رہے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں کچھ ہو اب بھارت الزامات پاکستان پہ نہ لگائے، مگر پہلے یہ الزامات کچھ تنظیموں پہ لگائے جاتے تھے، مگر اس بار پاکستانی فوج کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی SSG کے کمانڈوز یا اسپیشل کمانڈوز وادی جموں میں داخل ہو گئے، اور یہ سب بھارت کی انتہا پسند حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ مگر یہاں میں بھارت کو ایک بات یاد کرا دوں کہ مودی سرکار کو 27 فروری 2019 کا دن تو یاد ہی ہوگا نا، جب بھارت کی پاکستان کے خلاف رات کی سازش کا جواب دن کی روشنی میں دیا گیا۔ پاکستانی فضائیہ نے نہ تو صرف 2 بھارت کے جہازوں کو تباہ کر دیا بلکہ ابھی نندن کو بھی گرفتار کیا، پھر بھارت کو فینٹاسٹک چائے تو یاد ہوگی نا ابھی تک۔ بھارت کی انتہا پسند حکومت مسلسل پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہے، اور الزام بھی پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے ہر سطح پاکستان کے خلاف کام کیا۔ ہندوستان کے اندر ہونے والے حملے وہ بھی بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے کروائے، اور الزام پاکستان پہ لگا کر حملہ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ مگر بھارت کو اب یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستانی فوج پوری طرح چوکس بھی ہے، اور بھارت کی کسی بھی سازش کا جواب دینے کے لیے الحمدللہ تیار بھی۔ بھارت ایک بار پھر پاکستان کے خلاف کچھ کرنے جا رہا ہے، اور یہ میں آپ کو آج بڑے وثوق کی یہ خبر دے رہا ہوں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زبان پھر زہر اگلنے لگی ہے۔ ابھی چند دن پہلے کارگل جنگ کی 25ویں سالگرہ کے موقع پہ بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان پہ دہشت گردی اور پراکسی وار کے الزامات عائد کیے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان پھر سے کچھ ایکٹیویٹی کے چکر میں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر حملوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مقبوضہ وادی کے حریت پسند بھارتی فوج پہ حملہ کر رہے ہیں، اور اب بھارت نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت شروع کیا گیا، اور اس کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور مقبوضہ کشمیر میں گورنر منوج سنہا پاکستان پہ عسکریت پسندوں کی مدد کے الزامات لگا رہے ہیں۔ پاکستان زیر زمین سرنگوں کے ذریعے عسکریت پسندوں کو وادی میں داخل کروا رہا ہے، حالانکہ پہلے ہی ہندوستان 20 سال پہلے پوری سرحد پہ باڑ تو لگا چکا ہے۔ اور مسئلہ سرحد کا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی ذہنیت کا۔ ہندوستان نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اس لیے ہر طریقے سے پاکستان کے خلاف سازش اور غلط بیانیاں بنانے میں مصروف رہتا ہے۔ یہ صرف ان دنوں کی بات نہیں ہے بلکہ بھارت میں بہت سارے لوگ اچانک سے پاکستان کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ GD بخشی، انہوں نے پاکستان کو مسلح کرنے اور ہندوستان کے خلاف BJP کے عہدیدار جگت پرکاش نڈا نے پاکستان کے خلاف سخت رد عمل دینے کے ارادے بھی ظاہر کیے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج نے ایک اضافی بریگیڈ مقبوضہ وادی میں تعینات کر دی ہے۔ بھارت اب یہ الزامات لگا رہا ہے کہ پاکستان خفیہ ادارے مقبوضہ وادی زیر زمین سرنگوں کے ذریعے عسکری پسندوں کو داخل کروا رہا ہے۔ ان الزامات کا بھی جائزہ لیتے ہیں، مگر میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے وہ اصل سازش کر کیا رہا ہے۔ بھارت نے چائنا اور پاکستان کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، اور بھارت پاکستان کے خلاف 20 سال سے پراکسی وارز کروا رہا ہے۔ TTP کو کس کی حمایت حاصل ہے ہمیں کو معلوم ہے۔ بھارت اس وقت بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث ہو چکا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے بھارت پہ سکھ لیڈرز کے قتل کے الزامات عائد کیے۔ پاکستان میں سابق عسکریت پسندوں اور سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور ان سب کو رد نہیں کیا جا سکتا، مگر بھارت نے خود ہی اپنے فوجیوں کو قتل کروا کے الزام پاکستان پہ لگاتا ہے۔ پھر چانکیہ کی سوچ کے مالک نریندر مودی پاکستان کے خلاف سازش کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ CPEC کے خلاف بھارتی حرکتیں ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ بھارتی جلسوں میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو ابھی بھی پاکستان کی قید میں ہے، جو بلوچستان میں حالات خراب کرنے کا ذمہ دار تھا۔ مودی کی حکومت کی تو ترجیح یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کی سرد موری کو یوں ہی برقرار رکھے۔
بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بحالی میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں ظاہر کر رہا. ان کے مطابق اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا، بھارت کو نہیں. انتخابی مہم کے دوران بی جے پی کی جانب سے بارہا پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس نے پاکستان دشمنی کی عکاسی کی ہے. خود نریندر مودی کے بیانات اشتعال انگیز تھے اور ایک موقع پر تو انہوں نے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف اپنے سخت اقدامات کا موازنہ ماضی کی بھارتی قیادت کے کمزور اقدامات سے کیا. انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گردوں کو گھروں میں گھس کر ماریں گے، اس موقع پہ حوالے مارتے رہیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ پلوامہ دہشت گرد حملے کے بعد فروری 2019 میں بالا کوٹ پر حملے کا حکم انہوں نے ہی دیا تھا. ہم سب نے دیکھا کہ بالا کوٹ حملے کے بعد ایٹمی ہمسایوں کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک شدت اختیار کر گئی تھی. پاکستان کی سرحد اور فوج ان معاملات اور مودی سرکار کی ذہنیت سے مکمل طور پہ آگاہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ بھارتی رہنماؤں کے بیانات کشمیری عوام کے بنیادی حقوق اور آزادی، بالخصوص ان کی ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کی بھارتی درمی سے عالمی توجہ تو نہیں ہٹا سکتا. بھارت کو غیر ملکی علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ، تخریب کاری اور دہشت گردی کی اپنی مہم پہ غور کرنا ہوگا. دفتر خارجہ کا ترجمان کہہ رہا تھا کہ پاکستان کسی بھی جاری کے خلاف اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنے ارادے اور صلاحیتوں پہ قائم ہے، جن کی مثال 2019 میں بھارت کی لاپرواہی سے دراندازی کا بھرپور جواب ہے. پاکستان بھارت کے جارحانہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پرعزم بھی ہے. اسی سال کے شروع میں پاکستان نے کہا تھا کہ اس بات کے قابل اعتماد شواہد اور ثبوت موجود ہے کہ پاکستان میں شہریوں کے قتل میں بھارتی ایجنٹس کا ہاتھ ہے. اسے میں نے مودی سرکار کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کے پیٹ میں جو پاکستان کے متعلق درد ہے نا، اس کا حل کوئی پھکی ہے، وہ کھائیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں، خود بھی جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں. کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو آپ نہیں روک سکتے، اور جب آپ کا دل میں خیال آئے کہ روکنا ہے کسی طرح، تو ابھی نندن کا وہ یاد رکھنا مودی صاحب، that he is fantastic. اللہ حافظ.